بٹ وائی ڈو وی فیل امپورٹنٹ؟ ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال ہے یا پیسہ ہے یا صحت ہے یا بڑی گاڑی ہے یا بڑا گھر ہے. نہیں, ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم جب چاہیں رب کو پکار سکتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہماری امپورٹنس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, انسان بنایا. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کو بنایا. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں بھی یا چلتے پھرتے ہوئے یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم جب رب کو پکاریں اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیتا ہے. ہم بولے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنى علیہ عبدی, میرے بندے نے میری ثنا پریز بیان کی. ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید بڑائی کبریائی بیان کی. دیٹ از دی ریزن وی فیل امپورٹنٹ. سو ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ ریزن نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو امپورٹنٹ فیل کیا, نہیں ہے تو نہ ہی کیا. وی فیل امپورٹنٹ بیکاز وی ہیو اللہ اینڈ وی آر دا امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ میں ابھی آپ کو اسلام سے ذرا نا یعنی میں آپ کو تھوڑی ریسرچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں جو اسلامک ویلیوز ہیں, جو ایتھکس ہیں, ان کی ویلیو ہمارے دل میں بڑھے. ایک شخص تھا, اس پہ آرٹیکل لکھا گیا اے مین ہو لافڈ ہز وے آؤٹ, اور ایک اور بھی ٹائٹل ہے اے مین ہو لافڈ ایٹ دا فیس آف ڈیتھ, یعنی وہ ہنستے ہنستے اس نے اپنا زندگی کا راستہ بنا لیا. اس کا نام تھا نارمن کزنز. اس کو ایک ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی, اس کا نام تھا اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس. یہ کنیکٹیو ٹیشو کا ڈس آرڈر ہے اور یہ بڑی فیٹل النس ہے. 50 میں سے ایک بندہ سروائیو کرتا ہے, باقی سب مر جاتے ہیں. تو ڈاکٹرز نے جب ڈائگنوز کیا تو بڑے لاسٹ اسٹیجز پہ تھا, تو اس نے کہا گو اینڈ سے گڈ بائی ٹو یور فیملی, آپ کے پاس کچھ دن رہ گئے ہیں اور لیٹ اس ٹرائی آور لک, جو کر سکتے کریں گے, آپ جا کے گھر والوں کو اللہ حافظ بول کے آ جائیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ بڑا ڈپریس ہو گیا, اس نے ہنسنا کھیلنا چھوڑ دیا, وہ بڑا مایوس ہو گیا لائف سے. اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے یعنی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس ہے, یہ ڈیزیز ہے, تب تک میں چل پھر رہا تھا, خوش تھا, یعنی ایشوز تھے کچھ مجھے فزیکلی, لیکن آئی واز ہیپی اینڈ آئی واز اسمائلنگ. بٹ جب سے مجھے ڈائگنوسس ہوئی اور مجھے پتہ لگا کہ میں مرنے والا ہوں, تو میں تب سب سے تو بستر پہ لیٹا رہ گیا ہوں, مجھے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. سو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں, میں جو ہے نا تنگ آ گیا ہوں ہاسپٹلس کے چکر لگا کے اور اس ڈپریشن انزائٹی سے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو مائی اون ٹریٹمنٹ اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو لیو مائی لائف ہیپیلی, جو میرے پاس 2-4 مہینے رہ گئے ہیں. تو اس نے کیا کیا, کچھ اپنے دوست ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ڈوز آف وٹامن ای لی جو کہ اس کو ضروری تھی, اور کیا کیا کہ جو اس کے نیگیٹو ایموشنز تھے نا, سچ ایز فرسٹریشن اور سپریسڈ ریج جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا, اس کو اس نے ریلیو کیا. اور پازیٹیو ایموشنز اس نے چاہا کہ میں میکسیمم اپنے اندر لے کے آؤں, لائک لو اینڈ ہوپ اینڈ فیتھ اینڈ لافٹر اینڈ کانفیڈینس. تو وہ نا سیلف ٹریٹمنٹ کرنا شروع ہو گیا, اور وہ اپنے فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع ہو گیا. اینڈ ہی میڈ اے ڈیسیژن کہ میں جو بھی لائف گزاروں گا نا اس کے بعد, وہ ہنستے کھیلتے ہوئے گزاروں گا, خوشی میں گزاروں گا. اینڈ یو نو واٹ, آفٹر اے فیو منتھس ہی واز فیلنگ بیٹر, اور اس میں جو ویکنیس تھی اور وہ سب کچھ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اینڈ دا ڈاکٹرز ور شاکڈ. اور اس کو یہ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی 1964 میں, اور اس کی ڈیتھ ہوئی 1990 میں. یعنی ہی لیوڈ 26 years آفٹر دا ڈائگنوسس آف دس ڈیزیز. سبحان اللہ. یعنی کس وجہ سے؟ گریٹیٹیوڈ اور گریٹفل رہنے کی وجہ سے کہ یار میرے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں, تو وائی شوڈ آئی فیل سیڈ, وائی شوڈ آئی فیل بیڈ. اور ہنستے کھیلتے ہوئے اور ایک پازیٹیو گریٹفلنس کا جو اس نے ایٹیٹیوڈ اپنایا تھا, اس کی وجہ سے ہی لیوڈ فار مور دین 26 years. میں آپ کو ایک اور اسٹڈی بتاتا ہوں. 2 سائیکالوجسٹ تھے, ایک نام تھا ڈاکٹر رابرٹ ایمنز فرام یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, اور ایک تھے ڈاکٹر مائیکل میکلا فرام یونیورسٹی آف میامی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹڈی انہوں نے کنڈکٹ کی اور انہوں نے پارٹیسپینٹس لیے, اور ان کو کہا کہ آپ نے نا اپنے جو جرنل ہوتا ہے اس میں کچھ اپنے دن کی کہانیاں, جو فیلنگز ہیں, جو آپ کے ایموشنز ہیں, وہ لکھتے ہیں. تو لوگ ڈیوائڈ ہو گئے گروپس میں. جو لوگ یعنی نا انہوں نے جب جرنلز لیے تو 3 کیٹیگری کے ان کے پاس نا ریزلٹس آئے.
ایک وہ لوگ تھے جو اپنی لائف میں اپنے معاملات میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ نوٹس کرتے تھے, نیگیٹو چیزوں کو اگنور کرتے تھے, چلو کوئی گلنے والا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا, اور پازیٹیو چیزوں کو زیادہ وہ چیریش کرتے تھے, ان کو ابزرو کرتے تھے, ان پہ گریٹفل اور گریٹیٹیوڈ اختیار کرتے تھے. وہ تھے, انہوں نے اپنے جرنل میں کافی اسٹیٹمنٹ لکھے ہوئے کہ فار ایگزامپل آج ہمیں ایک خاتون نے گفٹ دیا, آج ہمیں لیٹر آف تھینکس ملا, آج ہمیں ایک اسٹرینجر نے اسمائل کر کے دیکھا اور ہمیں کمپلیمنٹ دیا, اچھا آج ہمارے پیرنٹس نے ہمیں گفٹ لا کے دیا, اور آج آئی ایم فیلنگ ویری فریش اینڈ ہیلدی, اور آج سن شائن بڑی کمال کی ہے, ڈفرینٹ چیزیں. دوسرا گروپ تھا جو کہ نیگیٹو سوچتا تھا, اور اس نے اپنی لائف کی ڈیلی اریٹیشنس کو لکھا, اور جن چیزوں پہ وہ ڈسپلیزڈ تھے, خوش نہیں تھے. تیسرا وہ گروپ تھا جس نے مکسڈ دیا, دے ور پازیٹیو اینڈ دے ور نیگیٹو. 10 ہفتوں کے بعد انہوں نے آبزرو کیا کہ جن لوگوں نے پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہوا تھا, دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز اینڈ دے ور مور آپٹیمسٹک. جو فرسٹ گروپ تھا اس کے بارے میں لکھا کہ جو لوگ پازیٹیو رہتے تھے, جو اپنے جرنل میں پازیٹیو انہوں نے اسٹیٹمنٹس لکھی تھی, دے ور پیپل ہو ور مور آپٹیمسٹک, دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز, اور بہت ہنستے خوشی پہ ٹائم گزارتے ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی دے ایکسرسائزڈ ایون مور, اور اس اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ ایکسرسائز بھی زیادہ کرنا شروع ہو گئے, اور وہ اچھا ٹائم گزارنا شروع ہو گئے. اینڈ دے ہیڈ فیور وزٹس ٹو فزیشنز, یعنی جو ڈاکٹرز کلینکس ہیں اور ان کے جو چکر ہے وہ بھی ان کے کم تھے بیکاز آف ڈفرنٹ ڈیسیزز. دین دوز ہو ور فوکسڈ آن دا ایگریویٹڈ موڈ, یا جو نیگیٹو ایموشنس تھے وہ اس پہ فوکس کرتے تھے, ان کے ایکسرسائز کے بھی ڈیز کم تھے اور وہ ڈاکٹرز کے بھی چکر زیادہ تھے. اینڈ دے یوز ٹو فیل لیس امپورٹنٹ, اور اپنی لائف کو انہوں نے بہت کم انجوائے کیا. یعنی اتنا فائدہ ہوتا ہے پازیٹیوٹی اور گریٹیوڈ کا. ایک اور لیڈنگ ریسرچر ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر مارٹن ایٹ دا یونیورسٹی آف پینسلوینیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ویریس پازیٹیو سائیکالوجی کے جو انٹرونشنز ہیں, یعنی پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹیکنیکس ہیں, آن 411 پیپل, اور انہوں نے ان پہ ٹیسٹ کیا اور دیکھا کہ کیا کیا فرق ہوتا ہے ڈفرینٹ پازیٹیو سائیکالوجی کی انٹرونشنز کا انسانی پرسنالٹی پہ, یعنی ایکٹیویٹیز کا. تو ایک جو ایکٹیویٹی انہوں نے کرائی پازیٹیو سائیکالوجی کی, وہ یہ کہ آپ کی لائف میں جو شخص جس کو لوگ زیادہ تر تھینک یو نہیں بولتے, جس کو لوگ ان کی خدمت کا زیادہ تر یعنی بدلہ یا صلہ نہیں دیتے, دیٹ اگنورڈ پیپل آف سوسائٹی, یعنی ہو ہیڈ نیور بین پراپرلی تھینکڈ فار ہز اور ہر کائنڈنس, ان کو اپنے شکر کا لیٹر لکھنا ہے. تو after some time, the participants immediately exhibited a huge increase in happiness scores. یعنی وہ جو اسکور تھا اس میں جن پارٹیسپینٹس نے لیٹر آف تھینکس لکھا تھا دوسرے لوگوں کو, جن کو لکھا تھا ان کی تو بات نہیں کر رہے, ابھی ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے لکھا تھا, ان کے اندر ایک ہیپینس اسکورس میں بہت انکریز آیا. دس امپیکٹ واز گریٹر دین اینی ادر فارم آف انٹرونشن. یعنی تمام ٹیکنیک سے زیادہ بہتر تھا کہ دے ور گریٹفل فار دا بلیسنگز آف ادر پیپل. اور ایک مہینے تک اس کے ایفیکٹس لاسٹ کیے, یعنی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا, لوگوں کی تعریف کرنا. ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا, لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا, وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور یہ ٹیکنیکس ہمیں کیا سکھاتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, سبحان اللہ, جب یہ ہم ریسرچز پڑھتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, یارا تو نے ہمیں اسلام دیا, اتنی بڑی نعمت دی کہ ہم تو, یعنی اللہ کی نے فرمایا کہ افضل عمل کیا ہے, سرور تدخل فی علی قلب مؤمن, خوشی کو جو تم مومن کے دل میں ڈالتے ہو نا, یہ بہت افضل ترین نیکی ہے. اللہ اکبر. اور مینیجرز, ایک ریسرچ کہتی ہے کہ مینیجرز ہو ریممبر ٹو سے تھینک یو ٹو پیپل ہو ورک فار دیم, دے فائنڈ بیٹر امپلائیز, دے آر مور موٹیویٹیڈ اینڈ دے آر مور ہارڈ ورکرز. جو مینیجرز اپنے لوگوں کو, امپلائیز کو زیادہ تھینک یو اور زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آئی ایم سو تھینکفل ٹو ہیو یو ان مائی ٹیم, اس طرح کی مختلف چیزیں کہتے ہیں, ان کے امپلائیز ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں, اور زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں لائف میں, اپنے کام میں. ریسرچرز ایٹ دا وارٹن اسکول, ایک یونیورسٹی ہے, اس کا وارٹن اسکول ہے, آف یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے اس کا نام. انہوں نے رینڈملی ڈیوائڈ کیا فنڈ ریزرز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, 2 گروپس میں, جن اسٹوڈنٹس نے اپنے الومنائی کو کال کرنی تھی فار فنڈ ریزنگ فار اے پروجیکٹ. ایک گروپ کو علیحدہ کر کے کہا کہ اوکے جی کام پہ لگ جاؤ, اور انہوں نے نارمل جو کالز میں کرتے تھے کہ السلام علیکم جی, ہم آپ کی یونیورسٹی سے بات کر رہے ہیں, یو آر دا الومنائی, اور آپ سے ہمیں فنڈس چاہیے.
دوسرا گروپ جو تھا اس کو کالز کرنے سے پہلے جو یونیورسٹی کی ڈائریکٹر تھی انہوں نے ان کی تعریفیں کی اور کہا کہ آئی ایم ویری گریٹفل فار دا ایفرٹس یو گائز آر ڈوئنگ فار دی یونیورسٹیز اینڈ فار لیس پریولیجڈ پیپل. اور وہ بڑی موٹیویشن دی اور ان کو تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا. سمپل, دے میڈ 50% مور فنڈ ریزنگ کالز دین دا سیکنڈ گروپ. صرف کس وجہ سے؟ شکر ادا کرنے کی وجہ سے. بھری ہوئی ریسرچز اسٹڈیز آلسو شو کہ جو لوگ گریٹفل ہوتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں, اپنی لائف میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کے کیریئرز اچھے ہوتے ہیں, ان کے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں, وہ ہیلدی ہوتے ہیں, وہ اپنی یعنی پرسنالٹی ان کی بہتر ہوتی ہے. اینڈ دیر آر ہنڈریڈز آف مور بینیفٹس ٹو اٹ, کہ وہ لوگ جو گریٹفل ہوتے ہیں وہ کتنی ہی بہترین لائف گزارتے ہیں. سو آئی گیو یو این ایکٹیویٹی رائٹ ناؤ. ایک تو ابھی آپ کامنٹس سیکشن میں لکھیں لسٹ 5 بلیسنگز جن کا آپ نے بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لائف میں, بہت کم. وہ 5 نعمتیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں کہیں دور ذہن کے حصے میں ہوں اور جن میں آپ کا نا جن بلیسنگز کا آپ نے اللہ کا بہت کم شکر ادا کیا ہو. رائٹ دوز بلیسنگز انشاءاللہ. اینڈ آئی کاؤنٹ آئی گیو یو 10 سیکنڈز انشاءاللہ. وہ نعمتیں جو ہم آبزرو بھی نہیں کرتے, جو ہم نوٹس میں نہیں لاتے, یا جو ہر کسی کے پاس ہیں, ان نعمتوں کے بارے میں لکھیں. اینڈ یو ول سی کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا جن کو ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا, جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی دیتا ہوں. اگلے 3 دن میں آپ نے 300 بلیسنگز لکھنی ہے. آپ نے ایک کسی بھی اپنے موبائل پہ لکھ لیں, آپ کسی جرنل پہ لکھ لیں, آپ کہیں بھی لکھ لیں. 300 بلیسنگز لکھنی ہے آپ نے جو آبویس نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس صحت ہے. کوشش کریں وہ لکھیں جو آپ نے آج تک سوچا نہیں ہے ان کے بارے میں. اگر آپ کو 300 زیادہ لگ رہی ہیں تو میں آپ کو ایک آیت بتانا چاہتا ہوں قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا, تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. یعنی کہ روزانہ بھی تم 100 بلیسنگز لکھو اور تمہاری زندگی کوئی 70-80 سال کی ہو یا 1000 سال کی بھی ہو, لا تحصوها, تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو اللہ نے تمہیں بلیسنگز دی ہیں. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ان اللہ لغفور رحیم, اللہ تعالیٰ بے شک بہت بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. کیوں کہا یہاں پہ کہ اللہ نے تمہیں بلیسنگز جو دی ہیں, اللہ نے تو تمہیں اتنے انعامات اور نعمتیں کی ہیں, مگر تم نے جو رسپانس دی ہے نا اللہ تعالیٰ کو, اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہ ہوتے نا تو تمہارا وہ حال ہونا تھا کہ کوئی جانور اور کوئی انسان زمین پہ نہ بچتا. لیکن چونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں کہ میرے بندے کبھی تو میرے پاس لوٹ کے آئیں گے. تو جب بھی زندگی میں کوئی بلیسنگ ملے کیا کریں؟ گریٹفل, گریٹیٹیوڈ. اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ سجدہ شاکرن, وہ سجدہ کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یا اللہ تیرا شکر ہے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں اپنی کمپلیشن تک پہنچتی ہیں.